خطیب منبر پر کھڑا ہو جائے اس سے پہلے پہلی گھڑی ہے، نبی پاک فرماتے جو بندہ مسجد کے اندر پہلی گھڑی میں آتا ہے اللہ اس کو اونٹ کی قربانی کا اجر ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر درج فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بات سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ جمعے کا دن ہے سویر تو صبح تک جمعے کی تیاری میں لگ گیا، یار آج جمعہ ہے میں اور کوئی کام نہیں کرنا، میں جمعہ ہی پڑھنا ہے، ذہن میں یہ بات ہے، صبح سے جمعے کی تیاری میں لگ گیا، کپڑے پہنے، غسل کیا، خوشبو کا لگایا، سورۃ الکہف کی تلاوت کی، نبی پاک پر درود پاک پڑھا، پھر اپنے گھر سے نکلا، کسی سواری پر سوار نہیں ہوا، موٹر سائیکل کار پہ نہیں بلکہ پیدل چل کے اپنے قدموں پہ چل کے مسجد میں آیا، مسجد میں آ جانے کے بعد جتنی اللہ نے توفیق عطا کی 2 رکعت 4 رکعت نوافل نماز کا اہتمام کیا، اس کے بعد بڑی توجہ دھیان کے ساتھ خطیب کا خطبہ سنا، خطبہ سننے کے بعد واپس چلا جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں ادھر آؤ، میرے بندے کے نامہ اعمال کے اندر میرا بندہ جو چل کے آیا، جو میرا بندہ چل کے گیا، اس کے سارے قدم ناپ لو، ایک ایک قدم کے بدلے ایک سال کے نفلی روزوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر درج فرما دو۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر بات کی ختم ہوئی، فرمایا پھر ناپو اور ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک سال کے نفلی قیام کا اجر ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر درج فرما دو۔ سبحان اللہ۔ اتنی فضیلت ہے جمعۃ المبارک ادا کرنے کی، دعا کریں اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں کے اندر محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، مودت کے ساتھ صحیح معنوں کے اندر جمعے کے مقصد کو سمجھنے کی اور اس کے بعد جمعہ ادا کرنے کی اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرات آئیے بات کا آغاز کرتے ہیں، ماشاءاللہ جن بھائیوں نے آج کے جمعہ مبارک کا اہتمام کیا بڑی محبت سے، آپ ساری ماشاءاللہ محبتوں والے ہیں، پیار والے ہیں، جتنے بھی دوست ہیں ماشاءاللہ محترم بھائی حضرت مولانا حافظ عباد اللہ صاحب، امان اللہ صاحب، عمران صدیقی صاحب، مسجد کی انتظامیہ، بچے، بزرگ، نوجوان، اگر مجھے کسی کا نام نہیں آتا تو میرے اللہ کو آپ کا نام پتہ ہے، آپ جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، میری دلی دعا ہے اللہ یہ جتنے بھی آئے ہیں اللہ ان کو تو جانتا بھی ہے، اللہ تو ان کے دلوں کو بھی جانتا ہے، ان کے چہروں کو بھی جانتا ہے، اللہ جو جو دل کے اندر تمنا لے کر کے آئے ہیں اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ آمین۔ اچھا میرے ذمہ ایک عنوان لگایا گیا ہے، بڑا پیارا عنوان ہے، آئیے ذرا توجہ کیجیے گا، ہم جتنے بیٹھے ہیں نا ہم سارے کے سارے نبی پاک کے امتی ہیں، کیا ہے؟ امتی۔ تھوڑا بولیں گے انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ کو گفتگو سننے کا، ہم سارے کے سارے کیا ہیں؟ امتی۔ اگر کوئی سنی ہے وہ بھی میرے آقا کا امتی ہے، اگر کوئی بریلوی ہے وہ بھی آقا کا امتی ہے، اگر کوئی دیوبندی ہے وہ بھی آقا کا امتی ہے، اہل الحدیث ہے وہ بھی آقا کے امتی، ہم سارے کیا ہیں؟ نبی پاک کے امتی۔ اور امتی ہونے کے ناطے ہمارے پر نبی پاک کے 8 حقوق ہیں، کتنے حقوق ہیں؟ تھوڑا بولیں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے، کتنے حقوق ہیں؟ 8 حقوق ہیں۔ اچھا آج ہم کہتے ہیں یار میں اپنی ماں کے حق کو ادا کرنا ہے، جی میری والدہ ہے، میرے ابو جان ہے، میری امی جان ہے، میں نے ان کی قدر کرنی ہے، میں نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، پھر ہم کہتے ہیں جی یار میرا ہمسایہ ہے، میرے ہمسائے کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے، نبی پاک نے فرمایا ہے، ذرا توجہ تو کرو، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس نبی کے لیے ہم اپنے تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جس نبی کی عظمت کو بیان کرتے ہم پورے ملک پاکستان کے اندر ہیں، ذرا ہم سوچیں ہم نے کیا اس نبی کے حقوق کو ادا کیا ہے؟ کیا ہمیں اس بارے میں آگاہی ہے کہ نبی السلام کے ہمارے پر کون سے حقوق ہیں اور کیا حقوق ہیں، کون کون سے ہیں؟ کسی کو شرمندہ کرنا مقصد نہیں، تانا تشریح کرنا مقصد نہیں، کسی کا دل دکھانا مقصد نہیں، انشاءاللہ دعوت دینا مقصد ضرور ہے، دعوت دینا ہمارا کام ہے، ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ اب ذرا توجہ کریں، میں آپ کو چلو سبق سناتا ہوں، آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، آپ میرے بڑے بھائی بیٹھے ہیں، میرے بزرگ سفید داڑھیوں والے تشریف فرما ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، میں آپ کو سبق سنانے لگا ہوں، آپ بھی یاد کر لیں، میں بھی یاد کر لیتا ہوں، آئیے ذرا ہمارے پر نبی پاک کے کتنے حقوق ہیں؟ 8 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور اس کا بندہ تسلیم کیا جائے، دوسرا حق ہے نبی السلام کی عزت، آپ کا ادب و احترام کیا جائے، تیسرا حق یہ ہے آقا علیہ السلام کو اپنا اسوہ حسنہ تسلیم کیا جائے، چوتھا حق یہ ہے قرآن اور حدیث پر عمل کیا جائے، پانچواں حق یہ ہے نبی علیہ السلام کی اطاعت کی جائے، چھٹا حق یہ ہے جب آپس کے اندر لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ
سے کروانا ہے, نبی پاک کی شریعت سے, آپ کی حدیث سے فیصلہ کروایا جائے. ساتواں حق یہ ہے, ساری دنیا سے بڑھ کر پوری کائنات سے سب سے زیادہ محبت نبی کائنات کے ساتھ کی جائے. آٹھواں اور آخری حق یہ ہے, نبی سلام پر کثرت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ, مودت کے ساتھ, چاہت کے ساتھ, لگن کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے. اللہ جب ہم تیرے نبی کے ان 8 حقوق کو ادا کریں گے, ربا ہمیں کیا ملے گا؟ آسمان والا رب اعلان کرتا ہے, میرے نبی کے 8 حقوق پر عمل پیرا ہونا تمہارا کام ہے, تم سے محبت کروں گا, تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. میرے نبی کے 8 حقوق پر عمل پیرا ہونا تمہارا کام ہے. کل قیامت کا دن ہوگا, میں رب تمہیں 8 دروازوں والی جنت عطا کر دوں گا. سبحان اللہ. 8 دروازوں والی اللہ جنت عطا کر. اب آئیے, اگر اب ان 8 حقوق پر بات کی جائے نا, ایک ایک حق پر گھنٹے ڈیڑھ کی گفتگو ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا صرف ایک حق کے حوالہ سے میں آپ کے سامنے چند معروضات رکھوں. میری دلی دعا اللہ مجھے حق اور سچ بیان کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پر نبی پاک کا دوسرا حق یہ ہے کہ نبی پاک کی عزت کی جائے. کیا کی جائے؟ آپ کا ادب کیا جائے, آپ کا احترام کیا جائے. انشاءاللہ میں نے اسی حق کے حوالہ سے انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے. اب آپ نے پوری توجہ شریف میری طرف رکھنی ہے. انشاءاللہ آپ کا یہاں پر بیٹھنے کا فائدہ ہو جائے گا. ہمارے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا کیا, نبی السلام کی عزت کی جائے, آپ کا ادب کیا جائے, آپ کا احترام کیا جائے, آپ کی توقیر کی جائے, آپ کی رسپیکٹ کی جائے. لیکن آج اس دور کے اندر ہر بندہ نبی پاک کا مؤدب ہے, آپ کی عزت بھی کرتا ہے, آپ کا احترام بھی کرتا ہے, آپ کے مقام کو بھی سمجھتا ہے, آپ کی عظمت کو بیان بھی کرتا ہے, آپ کی رفعت کو بیان بھی کرتا ہے, آپ کی معرفت کو بھی بیان کرتا ہے, آپ کی شان کو بھی بیان کرتا ہے. لیکن ایک کلیہ میں آپ کے معاشرے کا آپ بھی لگانا چاہتا ہوں. آج باپ کے بیٹا بچہ کے, ابا جی میرے تو بڑا پیار ہے, ابا جان میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں, مجھے آپ سے بڑا پیار ہے. اگر وہی باپ کے اچھا بیٹا میرے سے پیار کرتا ہے, میرا احترام کرتا ہے, یار ذرا کام تے کر لے, جویں سیانے مثال دے دے پتر اے پانی دے گلاس دے, بچہ کہ جی میرے تو پیار بڑا ہے, لیکن اب پانی دا گلاس اگر آپ اٹھ کے پی لو نا تو کیا بات ہوئے گی؟ ایسی جواب دیے جائیں تو ہم کہیں گے یار یہ اپنے ابو کے ساتھ محبت ضرور ہے, احترام ضرور کرتا ہے, لیکن اصل احترام کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے. جس طرح ہم کہتے ہیں نبی السلام کی ذات کا بھی احترام کیا جائے, آپ کی بات کا بھی احترام کیا جائے. ذات کا احترام یہ ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہماری یہ دعوت ہے, ہمارا یہ پیغام ہے, ہمارا یہ اعلان ہے. ہماری دعوت لے کر کے چلے جاؤ, ہمارا پیغام لے کر کے چلے جاؤ. ہم اعلان کرنا چاہتے ہیں, ہم دعوت دینا چاہتے ہیں. ہمارے محبوب جیسا اللہ کریم نے اس جہان میں دوسرا اور کوئی پیدا فرمایا نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. آپ جیسی کسی کی ذات ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی, یہ ہمارا عقیدہ ہے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج پر جانے لگے نا, جبریل امین آیا. جبریل امین نے جب آقا کا حسن دیکھا نا, جبریل بھی کہنے لگا میں نے حضرت آدم صفی اللہ کو دیکھا, میں نے نوح نجی اللہ کو دیکھا, ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا, اسماعیل ذبیح اللہ کو دیکھا, یوسف صدیق اللہ کو دیکھا. میں نے بڑے حسن والے دیکھے, میں نے بڑے جمال والے دیکھے, میں نے بڑے حسن والے دیکھے, میں نے بڑی آوازوں والے دیکھے, میں نے بڑی امانت والے دیکھے, میں نے بڑی دیانت والے دیکھے. لیکن جبریل کہتے ہیں میں نے محمد کریم جیسا اور کوئی دوسرا دیکھا نہیں دیکھا. اب محمد رسول اللہ کا ادب کون نہیں کرتا؟ ہم کہتے ہیں نبی السلام کی ذات کا بھی احترام کرنا ہے اور آپ کی بات کا بھی احترام کرنا ہے. اب ذرا توجہ کریں, ہم پتہ ہے احترام کس طرح کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں نا جب بچہ پیدا ہوتا ہے, ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے, ہماری جو ماں ہے, ہمارا باپ کے پتر پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اسی بڑی جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم اس کو بڑی خوشی سے سناتے بیٹا اللہ کہاں پر ہے, بچہ اشارہ کرتا ہے جی اللہ اوپر ہے. ہم کہتے ہیں اچھا اب بیٹا کلمہ پڑھ کے سنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم شروع سے ہی اس کے دماغ کے اندر, اس کے کانوں کے اندر امام کائنات کے نام مبارک کو اس کے ذہن کے اندر, اور پتہ ہے یہ نام کتنا پیارا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نام ایسا ہے, محمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنے, تعریف کیا گیا, اور جس کی اپنا بھی تعریف کرے, جس کی بیگانہ تعریف کرے. ایک مثال دینا چاہتا ہوں. اگر کوئی یہودی کہے جی میں محمد
محمد رسول اللہ کی تعریف نہیں کرتا، عیسائی کے میں محمد رسول اللہ کی تعریف نہیں کرتا، عیسائی کے میں آقا علیہ السلام کی تعریف نہیں کرتا. ہم پوچھیں گے اچھا کس کی تعریف نہیں کرتا؟ جی میں محمد کی تعریف نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی آقا کا نام آئے جھوم کے درود پاک پڑھا کرے اور اس اطمینان میں لگا رہا کرے اور یہ سوچتے رہا کرے یار کب خطیب نبی پاک کا نام لے اور ہم نام پاک سن کر کے درود پاک کریں. پڑھیے نا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب سنیے ذرا توجہ کیجئے گا. اور اب ایک عیسائی کہ جی میں نبی پاک کی تعریف نہیں کرتا. ہم پوچھیں گے کس کی؟ کہے گا محمد کی. ہم کہیں گے جب تو نے محمد کہہ دیا تعریف تو ہو گئی. محمد کیسے کہتے ہی اسے ہے جس کی اپنا بھی تعریف کرے، بیگانہ تعریف کرے، یار تعریف کرے، اغیار تعریف کرے، مسلمان تعریف کرے، کفار تعریف کرے، جس کی تعریف سارا جہان بھی کرتا ہے اور عرش والا رحمان بھی کرتا ہے. سبحان اللہ. اور محمد نام پتہ کتنا پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں نا حضرت آدم صفی اللہ، اگر حضرت آدم کے نام سے الف نکال دے معنی ختم ہے. اگر حضرت نوح کے نام سے نوح نکال دے معنی ختم ہے. اگر حضرت ابراہیم کے نام سے الف نکال دے معنی ختم ہے. اگر حضرت موسیٰ کے نام سے میم کو نکال دیا جائے معنی ختم ہے. حضرت عیسیٰ کے نام سے عین کو نکال دیا جائے معنی ختم ہے. میرے محبوب کا نام اتنا پیارا ہے اگر آپ کے نام کے الفاظ کو جدا جدا بھی کر دیا جائے معنی ختم ہو سکتا نہیں. دیکھیں نا محمد. آپ پوچھیں گے مثال کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ بڑی ذمہ داری کا اسٹیج. پوچھیں گے دلیل کیا ہے؟ محمد کا معنی ہوتا ہے جس کی سارا جہان تعریفیں کرے. تعریف کیا گیا اگر محمد میں سے میم کو نکال دے کیا بچا؟ حمد بچا. جس اللہ کی تعریف کی جائے. اب ہا میں سے محمد میں سے دال کو نکال دو کیا بچا؟ میم ہا. کیا بچا؟ میم ہا میم دال محمد. پہلے ہم نے کیا نکالا؟ دال نکال دیا. کیا بچا؟ محمد صلی اللہ علیہ. پڑھیے ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے میم نکالا حمد بچا. ہا نکالا ہم ہا اور میم دال حمد ہو گئی جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے. اب ہا بھی نکال دو میم مشدد رہ گیا. میم مشدد کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ الدال خیر. میم مشدد کا معنی یہ ہوتا ہے دیکھیں نا جب کوئی حافظ قرآن کوئی قاری قرآن جب مشدد کو ادا کرتا ہے کھینچ کے پڑھتا ہے اس کا معنی یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کو جہنم سے کھینچ کر کے جنت میں داخل کرنے کے لیے آئے. میرے آقا کے دل کے اندر تڑپ آرزو یہ ہے یہ فلانا بندہ جہنم سے بچ جائے اور جنت کے اندر داخل ہو جائے. اب مد میں سے بھی میم کو جدا کر دے دال بچا. اور دال خیر کے لیے بولا جاتا ہے، خیر کے معنی کے اندر بولا جاتا ہے. اب میرے محبوب آقا نے ابو بکر کو خیر کی دعوت دی صدیق بن گئے. میرے آقا نے عمر کو خیر کی دعوت دی فاروق اعظم بن گئے. میرے آقا نے عثمان کو خیر کی دعوت دی ذوالنورین بن گئے. میرے آقا نے علی کو خیر کی دعوت دی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب علی کو خیر کی دعوت دی شجاعت کے پیکر بن گئے. پھر مجھے کہنے دیجیے نا میرے محبوب کا نام بھی اللہ ہے، میرے محبوب کا پیغام بھی اللہ ہے. سبحان اللہ. اب آئیے ذرا توجہ کیجیے جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آئیے سب سے پہلے ہم نے پڑھنا ہے جی اللہ کا قرآن. سنیے اللہ کا قرآن کیا اعلان کر رہا ہے. اللہ اپنے قرآن پاک کے اندر اس امر کا اعلان کرتے ہیں. فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ و اصیلا. سب کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں انا ارسلناک ہم نے محبوب کائنات کو شاہد بنایا مبشر بنایا. آگے اللہ پتہ کیا فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے محبوب کو شاہد بنایا گواہ بنایا مبشر بشارت دینے والا بنایا نذیر ڈرانے والا بنایا. آگے اللہ اعلان کرتے ہیں لتؤمنوا باللہ ورسولہ. اب اللہ میرے اور آپ کے اوپر ایک ذمہ داری عائد کرنے لگے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لتؤمنوا باللہ ورسولہ. اللہ فرماتے ہیں وہ میرے اللہ جو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے ایمان والو تم نے کس پر ایمان لانا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تم نے محمد کریم پر ایمان لے کر کیا. اچھا اللہ ایمان لے آئے ربا پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ پیارے پیغمبر کی عزت کرنی ہے. وَتُوَقِّرُوهُ پیارے پیغمبر کی توقیر کرنی ہے. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. آگے اللہ فرماتے ہیں اب میری تسبیح کو بیان کرنا ہے صبح بھی بیان کرنا ہے شام بھی بیان کرنا ہے. ادھر ایک میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. سنیے
ذکر بعد میں کیا, نماز کا ذکر بعد میں کیا, اعمال کا ذکر بعد میں کیا. کیا مانا؟ میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, نماز پڑھیے ضرور پڑھیے, حج کیجیے ضرور کیجیے, عمرہ کیجیے ضرور کیجیے, زکات دیجیے ضرور دیجیے, لیکن جب تک تیرے اور میرے اعمال کے اندر, عقائد اور نظریات کے اندر نبی پاک کا ادب نہ آ جائے, کوئی بھی عمل قابل قبول ہے نہیں. بول کے بتاؤ, کوئی بھی عمل قابل قبول ہے نہیں. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں میری اور آپ کی نماز ذریعہ نجات بن جائے, اگر میں اور آپ چاہتے ہیں تیرا اور میرا عمرہ کرنا ذریعہ نجات بن جائے, اگر میں اور آپ چاہتے ہیں تیرا اور میرا حج کرنا ذریعہ نجات بن جائے, اگر میں اور آپ چاہتے ہیں تیری اور میری زکات دینا ذریعہ نجات بن جائے, پھر کیا کرنا پڑے گا؟ نبی السلام کا احترام کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ احترام. آپ علیہ السلام کا ادب کرنا پڑے گا, احترام کرنا پڑے گا. اور اب آئیے ذرا توجہ کیجیے, نبی علیہ السلام کا ادب سنیے. آقا علیہ السلام کا ادب صحابہ کرام نے کیا, تبع تابعین نے کیا, محدثین نے کیا, ائمہ دین نے کیا. آقا علیہ السلام کا ادب پتھروں نے کیا, آپ کا ادب کینکروں نے کیا, آپ کا ادب پہاڑوں نے کیا. حتیٰ کہ میرے محبوب کا ادب سارا جہان بھی کرتا ہے, اور میرے محبوب کا ذکر اور ادب احترام عرش والا رحمان بھی کرتا ہے. سبحان اللہ. ایک دو مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ایمان تازہ ہو جائے گا. آقا علیہ السلام کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کی. کتنی بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں. اور آپ علیہ السلام کو اللہ نے 3 بیٹی عطا کی. اب اللہ کی مرضی, اللہ نے اپنے پاس بلا لی. یہاں پر ایک میں نقطہ بیان کروں. دیکھیں اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اللہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. اب دیکھیں رجال مرد کے لیے بولا جاتا ہے, عربی زبان میں لفظ ہے رجال, مرد کے لیے بولا جاتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹے اللہ نے بچپن کے اندر اپنے پاس بلا لیے. اور مرد جو ہے نا, جب بچہ جوان ہوتا ہے, بالغ ہوتا ہے, اس کے لیے رجال کا لفظ بولا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد رسول اللہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, اور تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلا لیا. کیوں بلایا؟ کوئی کہ کل کو کوئی کہنے والا یہ نہ کہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں جی جڑا سڑا فلانا خطیب ہے نا, خطیب کا بیٹا خطیب بن گیا, مقرر کا بیٹا مقرر بن گیا, علامہ کا بیٹا علامہ بن گیا, فہامہ کا بیٹا فہامہ بن گیا, وائس کا بیٹا وائس بن گیا, خطیب کا بیٹا خطیب بن گیا. آقا علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے اعلان کر دیا محبوب کل کو کوئی یہ بات نہ کہے کہ محمد رسول اللہ کا اگر بیٹا زندہ ہوتا, بیٹا نبی بن جاتا. محبوب ولکن رسول اللہ, ہم نے آپ کو رسول اللہ بنایا ہے, وہ خاتم النبیین, اور ہم نے آپ پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے نبی پاک کو ضمن بات ہے, میں نے بات عرض کی, 4 بیٹیاں عطا کی, 3 بیٹے عطا کی. اب تینوں بیٹے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ کی مرضی, وہ جس کو چاہے بیٹے دے, جس کو چاہے بیٹے لے کے واپس لے لے, اس کی مرضی. تینوں بیٹے اپنے پاس بلا لیے. اب دیکھیں ابو جہل وغیرہ یہ سارے آئے, نبی علیہ السلام کے گھر آئے, تعزیت کے لیے نہیں آئے. ہم کہتے ہیں یار میری قدرت بڑی دشمنی ہوئے گی, لیکن یار میں انہیں کچھ نہیں کہہ رہا, انہیں گھر فوٹگی ہوئی یار. لیکن دیکھیں کس قدر ظلم زیادتی. آقا علیہ السلام کے گھر آئے, آقا علیہ السلام کے ساتھ تعزیت کرنے کی بجائے آقا علیہ السلام کو کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا تو نام ہی ختم ہو جائے گا. آقا علیہ السلام کو تانے دیتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام ختم ہو جائے گا, آپ کا نام مٹ جائے گا. تیرے 3 بیٹے تھے, تیرے پاس نہیں رہے. اگر تو اپنے آپ کو اتنا سمجھتا ہے, اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے, تیرے بیٹے نہیں رہے, تیرا نام ہی نہیں رہے گا, تیرا نام ختم ہو جائے گا. آئے کہاں پر ہیں؟ تعزیت کے لیے, اور کیا تانے دے رہے ہیں. نبی علیہ السلام پریشان ہوئے, انسان پریشان ہو جاتا ہے. آقا علیہ السلام پریشان ہوئے, آقا علیہ السلام بھی خاموش ہوئے. اللہ نے قرآن نازل کر دیا, اور میں محبوب آپ نے پریشان نہیں ہونا, آپ نے غمزدہ نہیں ہونا, آپ ہمارے محبوب ہیں. اور آقا علیہ السلام کو اللہ نے پتہ کیا بنایا؟ حبیب اللہ بنایا. حضرت آدم صفی اللہ, حضرت نوح نجی اللہ, حضرت ابراہیم خلیل اللہ, اور محمد کریم حبیب اللہ. خلیل بھی کہتے ہیں دوست کو,
حبیب اسے کہتے ہیں جو رب کی شان کے لائق ہے، محبت کے اندر سب کچھ دے دیا جائے. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام کو حبیب اللہ بنایا. فرمایا محبوب آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے غم زدہ نہیں ہونا. اللہ نے اپنے قرآن پاک کے اندر اس امر کا اعلان کر دیا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. فرمایا محبوب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کل قیامت کے دن اسے کوثر کا مالک بنانا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب دیکھیں نا جب بندہ پریشان ہوتا ہے، کھانا تھا نا ماں نے بہت پریشان نہیں ہونا. باپ ایسا تھاپی دیتا ہے بیٹا پریشان نہیں ہونا، تیرا پتر زندہ، اگر میرے پتر خوش ہو گئے تیرا پیو زندہ نہیں. تھاپیاں دیتے ہیں، دلاسے دیتے ہیں، بیٹا پریشان نہیں ہونا. اب اللہ دلاسے دے رہا ہے. محبوب آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ہم نے تو آپ کو حوض کوثر کا مالک بنانا ہے. سبحان اللہ. اور دوسرا ترجمہ مفسرین نے یہاں پر کیا ہے انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کثیر امت، بڑی زیادہ امت عطا کرنی ہے. یہ تو کل کے بندے ہیں، یہ تو آج کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا نام لینے والا کوئی رہے گا. میں اب قانون بنانے لگا ہوں. محبوب جو آپ کو نہیں مانے گا اس کو جانیں گے نہیں. جو آپ سے محبت کرے گا ہم اس کو آپ کا محب بنا کے جنت کا داخلہ دے دیں گے. جو آپ سے پیار نہیں کرے گا ہم اس کو ایمان والا ہی نہیں سمجھیں گے. اس سے دوسرا معنی ہے کہ آقا علیہ السلام اللہ کثیر امت عطا کرے. آگے سنیے فرمایا فصلی ربک وانحر، جو آپ کا کام ہے آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. اب دیکھیں یہاں پر رک کر کے بات عرض کرنا چاہتا ہوں. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم ہستی، اللہ حکم دے رہے فرمایا محبوب آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. نماز کا ذکر ہے قربانی سے پہلے. آج ہم احترام مصطفیٰ کے پروگرام سنتے ہیں، محبت مصطفیٰ کے پروگرام سنتے ہیں، سیرت مصطفیٰ کے پروگرام سنتے ہیں، شان صحابہ کے پروگرام سنتے ہیں. ذرا ہم توجہ پر غور تو کریں. کیا ہم 5 اوقات کے نمازی ہیں؟ ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ آقا علیہ السلام فرماتے مجھے نماز کے ساتھ خوشبو کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ بڑی محبت ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم ذرا توجہ کریں ہم نماز کا کتنا خیال کرتے ہیں. ویسے ہم آقا علیہ السلام کے محبی ہیں، عاشق کے رسول بھی ہیں، آقا کے تابع دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، جانثار بھی ہیں، پیروکار بھی ہیں. آج دیکھیں ہم کتنے کو نمازی ہیں. دعا کریں اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں 5 اوقات کا پکا سچا باز نماز آمین. یہ جمعہ تربیت کی نشست ہوتی ہے کہ جمعے کے اندر کچھ میں سیکھ کر کے جاؤ، کچھ آپ سیکھ کر کے جائیں. اپنے اللہ سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم نے 5 اوقات کا نمازی بننا ہے انشاءاللہ. آگے ہم سنیے فرمایا انا شانئک هو الابتر. محبوب یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، محبوب ان کا نام خود مٹ جائے گا، آپ کا نام تو قیامت تک باقی رہے گا. سبحان اللہ. اب میرے محبوب کا ذکر بھی دیکھیے، اپنے بھی کرتے ہیں، بیگانے بھی کرتے ہیں، یار بھی کرتے ہیں، اغیار بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، کفار بھی کرتے ہیں. میرے آقا کا ذکر حدیث بھی کرتی ہے، قرآن بھی کرتا ہے. میرے آقا کا ذکر تاریخ بھی کرتی ہے، تورات بھی کرتی ہے، زبور بھی کرتی ہے، انجیل بھی کرتی ہے. میرے آقا کا ذکر سارا جہان بھی کرتا ہے اور میرے محبوب کا ذکر اشفال الرحمان بھی کرتا ہے. سبحان اللہ. ایک اور دلیل آقا علیہ السلام نے 40 سال گزارے. گزارنے کے بعد آقا علیہ السلام نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ. لوگوں کو اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. الحمدللہ اللہ کے علاوہ کوئی بیٹے دینے والا، کوئی بیٹیاں دینے والا، رزق میں فراوانی کرنے والا، اولادیں دینے والا کوئی نہیں. آقا علیہ السلام نے پہلے یہ اعلان کر دیا جی بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ایسے پوری سے اشارہ کیا ابو لہب. اور جنہوں نے آقا کا ادب کیا، احترام کیا، اللہ نے پھر انہوں کا بول پایا جی کیسا؟ پتہ ہے ابو لہب کتنا خوبصورت تھا، سفید رنگ اور یہاں پر لالی اور وائٹ رنگ سفید، اتنا خوبصورت نوجوان. میرے آقا کا ادب نہیں کیا، میرے آقا کی بے ادبی کی ہے. ابھی میں اس کا بھی بتاؤں گا کہ جس نے میرے آقا کا ادب کر کے دکھایا، آپ کی بات کا ادب کر کے دکھایا. ذات کا احترام تو کرتے ہیں، آج کے بعد دعوت لے کر کے جائیے کہ انشاءاللہ ہم نے بات کا بھی احترام کرنا ہے.
ماننا چھوڑ دو، وہ کچھ نہیں کر سکتا، ایک رب ہی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے. پھر اپنے بیگانے ہو گئے، دوست دشمن بن گئے. چاچے ابو لہب نبی پاک کا کیا محمد کے ساتھ اشارہ کرتا نا، اس میں ایسے جملے بولے، ہماری تو زبان بھی اجازت نہیں دیتی. آقا علیہ السلام نے جب یہ بات سنی نا، آقا علیہ السلام پریشان، اللہ نے اعلان کیا محمود آپ نے پریشان کیوں، اور میں اس کا جواب ہم دیں گے، دنیا کو ہم پیغام دیں گے کہ میرے نبی کا احترام کس طرح کرنا ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. فرمایا محمود آپ نے پریشانی ہونا، ابو لہب آپ کے ایک ہاتھ کے بارے میں بات کرتا ہے، میں رب اعلان کرتا ہوں اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، تیرا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے. اللہ نے خود جواب دیا. اب اس نے میرے نبی پاک کا احترام نہیں کیا، اللہ نے جہنم کا ایندھن بنا دیا. اب ایک کالے رنگ والا اٹھا، بلال اٹھا، حبشے کے رہنے والا اٹھا، توحید کو ماننے والا اٹھا، نبی پاک کی نبوت کو ماننے والا اٹھا، آپ کا ادب کرنے والا اٹھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جان نچھاور کرنے والا اٹھا. آقا فرماتے ہیں میں جب گیا معراج پر، جنت میں داخل ہونے لگا، ایک جوان جنت کے اندر چل رہا ہے. میں نے بلایا، کہا جبریل یہ کیا ہے؟ میرے رب نے وعدہ کیا ہے میرے سے پہلے جنت میں جا کوئی نہیں سکتا کہ پہلے کہاں سے پہنچ گیا، کیسے چلا گیا، کیوں چلا گیا. آقا علیہ السلام نے فرماتے ہیں جبریل کیا کرنے کے لیے گیا؟ میں آقا جی یہ جنت میں نہیں گیا، یہ آپ کا غلام بلال ہے، چلتا زمین پر ہے، اس کے چلنے کی آواز اللہ کی جنتوں میں سنائی دے رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. احترام کر کے دکھایا، ادب کیا. اللہ نے پھر زاویے بدلے، اللہ نے مقام عطا کیا، مرتبہ عطا کیا، اور دنیا میں بھی اللہ نے عزت دی. آقا فرماتے ہیں اے بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جا، اذان دینا شروع ہو جا. کدھر چڑھ جا؟ آج ہم ایک مومن بھائی دوسرے مومن کی عزت کو چھالتے ہیں. آقا اسلام نے ایسے کعبہ اللہ کو اشارہ کر کر کہا اے کعبہ عزت تیری بھی بڑی ہے لیکن تیرے سے زیادہ ایک مومن بندے کی عزت ہے. آج ہمیں جس کا دل کرتا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، کسی سے لڑائی ہو جائے اگر کوئی اس کا رانا جی فیس بک پہ پاؤ، کسی کے پاس بیٹھتا اگر کسی میں کمی ہے، ہاں کمی کوتاہی انسان سے ہوتی ہے، بندہ کہ یار اپنی اصلاح کر، ہم اصلاح نہیں کرتے، تیری ایسے تازی تو پنگا کسی اور نہ لے ہوئے. ایسے جملے ہم محمد بھائی کی عزت کو چھالتے ہیں. آئیے میں آگے جو بات کر رہا تھا، آقا فرماتے ہیں بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جا اور کیا دے؟ اذان. حضرت بلال فرماتے ہیں آقا جی اگر میں نیچے کھڑا ہو کر کے اذان دوں گا لوگ میری بات کو سنیں گے، لوگ توجہ کریں گے، اذان ہی سنانی ہے نا.